کوئی گاڑی چوری کی نہیں ہے, کوئی 2 نمبر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. CIA پولیس نے میرے گھر پر ریڈ کیا. کوئی وارنٹ تھا آپ کے؟ کوئی سرچ وارنٹ تھا؟ کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں, کوئی ہمارے متعلقہ میں تھانہ میں آمد نہیں کی گئی. میری والدہ شوگر پیشنٹ ہے, میری والدہ بلڈ پریشر مریض ہیں. اگر اس رات یہ CIA مجھے لے جاتی تو خدا جانتا ہے میں میری والدہ کو کیا ہو جاتا. ایسے جیسے گرفتار ایک دہشت گرد کو کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. اس وقت میرے عقب میں جو آپ گاڑی کھڑی دیکھ رہے ہیں بظاہر بادی النظر میں یہ گاڑی چوری کی ہے, اور اس گاڑی کی کاپی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اس گاڑی کی جو 15 کی کلیئرنس کی کاپی ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں. اس گاڑی کے تمام تر ڈاکومنٹس کلیئر ہیں, لیکن CIA کے ایک سب انسپیکٹر نے اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر ایک سیاسی مذہبی شخصیت کے PA کی گاڑی کو اس کے ساتھ ذاتی رنجش ہونے کی بنیاد پر رات کے بہر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اس شخص کے گھر ریڈ کیا. اس شخص کے گھر ریڈ کرتے ہوئے اس کی گاڑی کو مشتبہ قرار دیتے ہوئے اس کی گاڑی کو وہاں سے اٹھا لیا گیا, اس کی گاڑی کو بند کر دیا گیا, سیل کر دیا گیا. اس کے بعد CIA کی جانب سے اس اہلکار کو معطل کیا گیا, ان کی گاڑی کو کلیئر کیا گیا. وہ شخص جن کا نام فیض مصطفیٰ ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ تھا کیا ذاتی رنجش تھی جس کی بنیاد پر CIA کے ایک اہلکار اس لیول تک آ گیا کہ نوائے وقت نے بھی اپنے اخبار میں اس اہلکار کے خلاف خبر شائع کی, اور اس نے بتایا کہ ایک عام اور ایک شریف شہری کو کس طرح سے ایک CIA کے انسپیکٹر کی جانب سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ہراساں کیا گیا, تنگ کیا گیا. فیض بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں, اس کے بعد آپ کے دستک ٹی وی کی پوری ٹیم کا. ہمارا ایک دینی گھرانہ ہے. میں نے یہ گاڑی جو خریدی ہے وہ ہمارے دوست ہیں, سابق چیئرمین ہیں اس وقت حافظ الطاف حسین درالا صاحب. کلیئر تھی یعنی ان کی جانب سے؟ اب بھی کلیئر ہے میرے باس, اب بھی کلیئر ہے. کوئی گاڑی چوری کی نہیں ہے, کوئی 2 نمبر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب میں نے گاڑی خرید لی رات کو 10 بجے کے قریب CIA پولیس نے میرے گھر پر ریڈ کیا, مجھے گرفتار کر لیا گیا. آپ کا کوئی وارنٹ تھا آپ کے؟ کوئی سرچ وارنٹ تھا؟ کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں, کوئی ہمارے متعلقہ میں تھانہ میں آمد نہیں کی گئی. جب مجھے گرفتار کر لیا گیا مجھے ہتھ کڑی لگا دی گئی. میری والدہ شوگر پیشنٹ ہے, میری والدہ بلڈ پریشر مریض ہیں. اگر اس رات یہ CIA مجھے لے جاتی تو خدا جانتا ہے میں میری والدہ کو کیا ہو جاتا. جس وقت ریڈ کی گئی لیڈی کانسٹیبلز تھیں ان کے ساتھ؟ نہیں, کوئی نہیں. کوئی 3 پرائیویٹ لوگ تھے, 4 ورزی میں تھے, ایک CIA سب انسپیکٹر تھے وہ بھی وردی میں تھے. انہوں نے بڑا ایسے جیسے گرفتار ایک دہشت گرد کو کیا جاتا ہے مجھے گرفتار کر لیا گیا. جب گرفتار کیا تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا, بس گاڑی میں ہی ڈال دیا, ہتھ کڑی لگا دی. ساتھ ہی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر میرے ایک دوست ہیں عبدالجبار آصف صاحب, وہ مینگو کا کاروبار کرتے ہیں. ان کے ہاں جگہ کھلی تھی, میں گاڑی ان کے گھر ہی کھڑا دیتا تھا. ان کی گاڑیاں بھی وہاں کھڑی ہوتی ہیں تو میں بھی, تو میرے گھر گاڑی نہ کھڑانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے گھر کے باہر کارپیٹ روڈ بن رہا ہے. گاڑی وہاں کھڑی کر دی. اب پولیس نے اس کے 2 گیٹ ہیں, اسی گیٹ پر ہی گاڑی روکی جس گیٹ پہ گاڑی کھڑی ہے. وہاں گاڑی کھڑی تھی. مجھے جب گرفتار کیا ہوا تھا مجھے کہا جی آپ نے بولنا ہے کہ میں نے گاڑی لینی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا گا, انہوں نے دروازہ کھولا تو سب اندر گھس گئے. ان کی 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. پھر انہوں نے دھکے سے گاڑی باہر نکالی. جب گاڑی باہر نکالی تو میرے بھائی چھوٹے نے اسی دوران وہ حافظ الطاف درالا صاحب جو ہمارے سابق چیئرمین ہیں انہیں فون کیا. وہ میرا سے آپ نے گاڑی پرچیز بھی کی تھی, اور میرے وہ دوست بھی ہمارے ہیں علاقے کے ہیں تو انہیں بتانا بھی ضروری تھا. وہ فوری آ گئے. تقریباً 100 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے. متعلقہ MNA کی مداخلت پر, ہمارے گیلانی صاحب کو مداخلت پر مجھے رہا کر دیا گیا. ٹھیک ہے. گاڑی لے گئے. گاڑی جب لے گئے صبح کلیئر ہوئی, گاڑی کلیئر تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب ہم نے CPO صاحب کو درخواست دی اس سب انسپیکٹر کے خلاف, میں اللہ پاک سلامت رکھے CPO ملتان کو, انہوں نے ہماری جو گزارش سنی, درخواست پڑھی تو انہوں نے پوری تحقیق کی, اور سب انسپیکٹر نے ان کے سامنے یہ بیان دیا کہ میرے مخبر نے مجھے خبر دی کہ گاڑی چوری کی ہے, اور جس نے بھی بتایا اس نے ذاتی کوئی رنجش ماری ہے. لیکن جو مخبر ہوتا ہے اس کی تفصیل پبلکلی ہم نہیں دیتے, لیکن مخبر کی تفصیل محکمانہ سطح پر CPO کے سامنے دی. اس نے باقاعدہ دی, اس نے نام بتایا. اب مزید CPO صاحب نے اسے سسپینڈ کر دیا. CPO صاحب کا میں شکر گزار ہوں. کہ یہ معاملہ کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا؟
یہ تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ایک ہے. ہفتہ اس چیز کو گزر چکا ہے. خواتین و حضرات، فیض مصطفیٰ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود تھے. CIA کے محکمانہ قوانین کے مطابق بھی اگر آپ نے گاڑی کو اپنی حراست میں لینا ہے، گاڑی کی FIR کلیئرنس چیک کرنی ہے، آپ نے گاڑی کی کاپی چیک کرنی ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ کو متعلقہ تھانے میں اپنی انٹرنس کروانی پڑتی ہے. آپ کو کسی بھی شخص کے گھر کی چادر اور چار دیواری میں انٹر ہونے سے پہلے سرچ وارنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیڈی کانسٹیبل آپ کے ہمراہ ہونی چاہیے، اور ایک ایتھیکلی آپ کو اگلے شخص کے گھر میں اس کی خواتین کو پردے کا اہتمام کروانے کے بعد انٹر ہوا جاتا ہے. لیکن یہاں پر سول کپڑوں میں انہوں نے بتایا کہ پرائیویٹ کپڑوں میں آئے اور آ کر انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا. تو جہاں یہ ایک چہرہ دکھانا آپ کے سامنے آپ سب کے ساتھ ضروری تھا، وہیں CPO ملتان کا چہرہ دکھانا بھی آپ سب کے ساتھ ضروری تھا، تاکہ دونوں پلڑے پولیس کے آپ کے سامنے عیاں کیا جا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.